الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے توحید کے عنوان پر گفتگو جاری تھی۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے ایک انتہائی عظیم حدیث ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہی انتہائی عظیم ہے، لیکن یہ حدیث بہت ہی زیادہ عظمت والی ہے کہ اس میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور پھر جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل فضیلت ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے سوال کیا۔ یہ حدیث ہے تو انتہائی مختصر، لیکن کئی زیادہ اس سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل مسائل اس سے نکلتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم چند مسائل پر جو آسان ہیں اور آسان انداز سے بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کی سردار، کس پر؟ گدھے پر سوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تواضع والے شخص تھے کہ گدھے پر سوار ہو گئے۔ چاہتے تو اپنے لیے انتہائی عالیشان سواریاں رکھ سکتے تھے، ایک پروٹوکول رکھ سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تواضع اختیار کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تواضع اپنے ساتھ اپنے صحابی کو اپنے پیچھے بٹھا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا مقام زیادہ ہے، میرے مقام کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے پوری کائنات میں، تو میرے ساتھ کوئی سوار نہیں ہو، بلکہ اپنے صحابی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اور جو گدھے پر سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گدھا تھا اور اس کا نام تھا عفیر، اس گدھے کا نام تھا عفیر۔ اسی سے یہ علماء مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ جانوروں کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے مختلف نام رکھتے ہیں لوگ جانوروں کا، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام عفیر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کیوں نہ یہ ہمارا وقت ہے، اس کو اچھے انداز سے ہم گزاریں، کوئی میں معاذ کو تحفہ دے دوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل سے بہت زیادہ محبت تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان بھی کیا، اے معاذ، اللہ کی قسم بلا شبہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تحفے دیتا ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں معاذ بن جبل کو کوئی تحفہ دینا چاہا اور یہ علم کا تحفہ دیا۔ پھر اس علم میں بھی وہ علم جو علم کا سردار ہے، توحید کا علم، جس کی وجہ سے کائنات پیدا کری گئی، انبیاء کو بھیجا گیا، اس علم کا تحفہ دیا۔ پھر اس میں بھی انداز کیا تھا؟ سوالیہ انداز، کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے تو انسان اچھے انداز سے اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور کان لگا کر اس مسئلے کو سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان سے سوال کیا اور پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ معاذ بن جبل کو علم نہیں تھا،
انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے۔ یہاں سے ہمیں یہی سبق بھی ملتا ہے کہ جس مسئلے کا ہمیں علم نہ ہو، ہم بغیر علم کے اس میں بات بالکل بھی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا تو اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے، وحی کا انتظار کرتے، اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا صحابہ کرام کا تھا۔ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا یہ جملہ آج بولا جا سکتا ہے؟ اس تعلق سے دو باتیں آپ سمجھ لیجیے۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اعلم، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ اور جیسا کہ اسی طریقے سے اس چیز کو شیخ حافظ مسعود عالم صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ وفات کے بعد ہم صرف یہی کہیں گے کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جملہ بولا جا سکتا تھا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور وہ بھی صرف شرعی امور میں، کیونکہ امور کی دو قسمیں، ایک کائنات کے امور، قدری کونی امور، جیسے بارش کا آنا، قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ بارش کب آئے گی، اس بارش کا کیا ثمرات ہوں گے۔ تو ایسے مسائل میں نہیں بولا جا سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایسے مسائل میں صرف اس وقت بھی صرف یہی کہا جا سکتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ شرعی امور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شریعت کا علم ہے، اللہ نے شریعت بنائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سکھائی ہے، اس وجہ سے شرعی امور میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر شرعی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ جملہ بولا جا سکتا تھا، اللہ و رسول عالم۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز میں تشہد بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ شرعی امر ہے، تو اس کے جواب میں یہ بولا جا سکتا تھا اللہ و رسول عالم۔ تو پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا، اور دوسری بات کہ یہ جملہ شرعی امور میں بولا جا سکتا تھا، کائنات کے امر میں نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ ہم پر اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ حق کیوں ہے؟ اس کی تین وجہ، بنیادی طور پر تین وجوہات سمجھ لیجیے۔ اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہماری عبادات میں بھی ایک حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جائے۔ کیوں ہے یہ ہم پر حق؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، ہمارا کوئی تعارف ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہم کوئی چیز ہی نہ تھے، اس نے ہمیں وجود دیا، ایک تعارف دیا۔ تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، توحید پر ہمیشہ کاربند رہیں۔ تو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ دوسری بات، اس نے پیدا کر کے ہم پر نعمتوں کی بچھاڑ دی، نعمتوں کی برسات کر دی۔ بچپن سے لے کے پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی نعمتیں عطا فرمائی، اور موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں کئی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ ہم اگر اس پر غور و فکر کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گن نہیں سکتے۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو پہلی بات، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہی اتنی ہیں تو ہم پر لازم کر دیتی ہے، ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور صرف اسی کی اطاعت کریں۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین ذات ہی ایسی با کمال اکمل جلال والی ہے کہ انسان کا سر اس کے سامنے خود بخود سر بسجود ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد اتنے کمالات دنیاوی طور پر، عارضی طور پر ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں،
کیونکہ اس کے بعد ایک کمال ہے، حالانکہ وہ عارضی طور پر، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی با کمال ذات ہے کہ جس میں کوئی نقص اور عیب ہی نہیں ہے. تو اس عزت جلال والی ذات کی، کمال والی ذات کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، صرف ایک اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو ان وجوہات کی بنا پر، بنیادی طور پر یہ وجوہات، ان بنیادی وجوہات کی بنا پر یہ اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جو حق ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے حقوق یہ ہیں، میرا حق ادا نہیں کیا جا رہا. کیا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے تم پر کہ تم میرا حق ادا کرو. تو جو حق ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پھر یہاں پر وہی بات جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا کافی نہیں. ہم بولیں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ غیر اللہ کا انکار ضروری ہے کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، صرف ایک اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ ہے اس بات. اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان سب کی نفی اور انکار کرنا ہے. اور جب ہم یہ انکار کریں کہ اس سے تمام دنیاوی جو لوگوں نے بنا رکھے، غوث اعظم، دستگیر، مولا، اور جو بھی لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں، تاغوت بنا رکھے ہیں، ان سب کا انکار اور نفی ضروری ہے. جو شرک بھی کرے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، ایسی توحید کافی نہیں ہے. اور لیکن اس کے ساتھ اس بات اقرار کرنا ہے اللہ کی عبادت کا، انکار بھی ضروری ہے. تو لہذا یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے، اس بات اور نفی. اب جو یہ شخص کر لے اتنا عظیم مسئلہ، اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے صرف ایک حق ہم اپنا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، امن دیتا ہے، پیدا کرنے والا ہے، عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن تم سارے چیزوں کے باوجود کوئی پیسے نہیں دینے اللہ کو، اس کا کوئی ریٹرن نہیں دینا، بلکہ صرف تم پر یہ واجب ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. جو اس کو کر لے اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ یہ دے گا. اللہ نے اپنے اوپر حق لازم کر لیا ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا. اور کائنات کا کوئی بھی شخص، پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی حق لازم نہیں کر سکتی. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا یا اللہ یہ میرا حق ہے تجھ پر. یہ کسی کائنات نے، کسی انسان نے، کسی مخلوق نے اللہ پر واجب نہیں کرا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کی بنا پر، توحید کے مقام اہمیت کی بنا پر خود ہی اپنی ذات پر یہ فرض کر لیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. اتنی عظیم فضیلت، اتنا عظیم مقام، مرتبہ، یہ کامیابی. تو فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہیں دیتا، لوگوں کو صحابہ اکرام کو جا کے بتا نہ دوں کہ یہ حق ہے اللہ کا اور اس پر یہ فضیلت ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے. ایسے شرعی امور کے جو احسانات ہیں، شرعی امور کی جو فضیلت ہے، بشارت ہے، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کا دین سے ایک تعلق ہو، محبت ہو. دنیاوی امور پر تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسی فضیلتیں سن کر بھی انسان کو خوش ہونا چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کو خوشخبری دینی بھی چاہیے. اس سے استحباب معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو خوشخبری دینی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تبشرہم فیتکلوا، انہیں خوشخبری مت دو. صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری مت دو. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ فیتکلوا، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. کیونکہ کئی صحابہ اکرام تھے جو ایسے بھی تھے جو نئے ایمان لے کر آئے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو پرانے کافی عرصے سے ایمان لا چکے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ صحابہ اکرام یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم پر صرف توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں عمل ہی نہیں کرنا. کہیں وہ توحید پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے، اور توحید اس وقت تک مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتی
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہ ہو. جس سے اللہ نے روکا اس سے رک نہ جایا جائے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل نہ کیا جائے، توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ صحابہ اکرام یہ سمجھ بیٹھے توحید اپنا لی، اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. تو اس خدشے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو منع کر دیا کہ یہ خوشخبری مت دو. اور یہاں پر ایک اور مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، الخوف من الاتکال علی سعة رحمت اللہ، کہ ہم میں بھی بعض اوقات یہ پیدا ہو جاتا ہے یہ شبہ کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، بس یہ توحید ہمیں جنت میں لے جائے گی، کوئی عمل کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم صرف توحید پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے اور کوئی عمل نہیں کرا تو یہ چیز بھی ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے. انسان یہ نہ کرے اللہ غفور الرحیم، گناہ کرتے رہو اللہ معاف کر دے گا، کرو گناہ، نماز چھوڑ دو اللہ معاف کر دے گا، روزے نہیں رکھے اللہ معاف کر دے گا. اس چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس سے چند اور مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. آخر میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ فضیلت کئی صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے. کئی صحابہ اکرام کو اس کا حکم تو معلوم تھا کہ توحید فرض ہے، لیکن اس کی فضیلت کا علم نہیں تھا انہیں. ایک اور مسئلہ جو انتہائی اہمیت والا مسئلہ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اچھے انداز سے، وہ یہ کہ الخوف من الاتکال علی سعة رحمت اللہ. اس کے بعد جواز کتمان العلم بالمصلحہ. آخری مسئلہ مجھے سمجھ لیں کہ بعض اوقات کسی مصلحت کی بنا پر علم کو چھپایا جا سکتا ہے. یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ اکرام کو یہ فضیلت نہ بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ خدشہ یہ تھا اگر پتہ چل جاتا ایسا نہ ہو کہ وہ عمل چھوڑ بیٹھے. تو بعض اوقات کسی مصلحت کی بنا پر، بغیر مصلحت کے نہیں، کیونکہ اس پر وعیدیں ہیں کہیں قرآن و حدیث میں، کسی مصلحت کی بنا پر علم کو چھپایا جا سکتا ہے. پہلی بات، یہاں پر بعض اوقات کچھ لوگ علماء پر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوب پر جو علماء پر طعن و تشنیع کرتے اور کہتے ہیں یہ علماء تو علم چھپاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جو حق علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو پہلی بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ کسی مصلحت کی بنا پر علم چھپایا جا سکتا ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو علماء سے دور کرتے ہیں اور طعنہ کیا دیتے ہیں کہ یہ علماء علم چھپاتے ہیں. اب ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ نہیں کہتے ہیں علم چھپاتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ علم نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام کے وہ معاملات ہیں جس کے بارے میں حدیث ہمیں کہتی ہے کہ جب میرے صحابہ اکرام کے بارے میں تمہیں کوئی ایسی بات پتہ چلے، کوئی ایسی بات ہو صحابہ اکرام کی، تو اپنی زبانوں کو خاموش کر دو. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے مابین کچھ رنجشیں پیدا ہو گئی یا کچھ ایسے معاملات ہو گئے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات کو لوگوں میں بیان کیا جائے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نفرت صحابہ اکرام سے ہو. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ اکرام سے دور کریں، صحابہ اکرام کی نفرت ان کے دل میں ڈالیں، اور اس کے لیے وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ علماء لوگوں کو علم نہیں بتاتے. حالانکہ یہ علم نہیں ہے. صحابہ اکرام کی رنجشیں لوگوں کو بتانا یہ علم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی کا حکم دیا. خاموش رہنا علم ہے. تو ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے. اور یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم اگر غور و فکر کریں، صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج ہیں اور ستاروں کی مانند ہیں. جو صحابہ اکرام کے مابین ہو گیا وہ غلطی ہو گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے؟ عفا اللہ عنہ. اسی طرح کئی اور آیات ہیں. اور انسان کبھی اپنے گھر کے بڑوں کی غلطیاں باہر بتاتا ہے؟ اگر کوئی دیکھے مابین کے
والدین کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، جو اپنے گھروں کے جھگڑے باہر آ کر بتائے اسے دنیا بے وقوف کہتی ہے۔ لیکن اگر جو صحابہ اکرام کے مسائل جو ہمارے بڑے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس علم کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، ایسے صحابہ اکرام اگر ہم ان کی رنجشیں جو غلطی سے ان کے مابین پیدا ہو گئی، اگر ہم وہ غلطیاں لوگوں کے سامنے بتائیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کی غلطیاں عوام میں لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تو ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ اکرام اس دین کے شریعت کے حامل ہیں، اسے ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری حدیث سے بھی ہمیں توحید کی دلیل یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید فرض ہے، توحید کی اہمیت اور مقام پتہ چلتا ہے۔ اگلا چیپٹر ہے توحید کی فضیلت پر، اس پر انشاءاللہ مفصل بات ہوگی، اور ایک اور مسئلہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ آگے مفصل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔